بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہمارے ہاں سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا تھا تو ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کیا، وہ زندگی اور موت کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے چند سوالات جو سامنے آئے تھے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں دیے جا چکے ہیں، اور آج ایک سوال ہوا ہے کہ حالت احتضار کا مطلب کیا ہے، اور یہ جو کیفیت ہوتی ہے حالت احتضار کی، اس حالت احتضار کی کیفیت میں کیا مسلمان اور کافر، مؤمن اور منافق کے درمیان کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ جواب عرض یہ ہے کہ حالت احتضار اس کیفیت کو کہتے ہیں جب انسان اس دنیا سے اپنا تعلق توڑ کر اگلی دنیا کی طرف محو سفر ہونا چاہتا ہے۔ اس دنیا سے اس کی تمام تر اس کے رابطے ٹوٹنے لگتے ہیں، بیوی، بچے، مال، اموال، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے اس کا رشتہ منقطع ہونے لگتا ہے۔ یہ بڑا سخت مرحلہ ہے، اور اس دنیا سے اس کا رشتہ جڑنے لگتا ہے، یہ بھی کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کیفیت کو حالت احتضار کہتے ہیں جس میں موت اس کی آنکھوں کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے۔ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ اپنے چشم باطن سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد موجود لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے روایات یہ کہتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول بعض احادیث ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ جب انسان کی زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں تو اس وقت تین چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک اس کے بیوی، بچے، اولاد وغیرہ، دوسرا اس کے اموال، اور تیسرا اس کا عمل۔ وہ اس قلبی کیفیت میں اپنے بیوی بچوں سے کہتا ہے کہ ہاں بھئی، اب میری زندگی کا آخری وقت آیا ہے، تم میں سے کون میرا کہاں تک ساتھ دے گا؟ تو اس کے سارے وارث جنہوں نے اس کی کمائی ہوئی ساری دولت سے اس دنیا میں عیش کرنی ہے اور اس کو لے جا کے دفنانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے مرنے والے، ہم تیرے ساتھ صرف تیرے قبر تک آ سکتے ہیں، اور قبر سے آگے تو جانے، تیرا کام جانے، ہم وہاں سے آگے نہیں آ سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ پھر وہ اپنے مال کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اے میرے اموال، تمہیں جمع کرنے کے لیے میں نے ساری عمر محنت کی ہے، شب و روز ایک کی ہے، حلال حرام نہیں دیکھا، ہر وہ کام کیا جس سے تمہیں میں جمع کر سکوں، تم کہاں تک میرا ساتھ دو گے؟ اموال کو اللہ زبان عطا کرتا ہے، وہ بول پڑتے ہیں کہ اے ہمارے جمع کرنے والے، ہم نے تمہیں صرف ایک کفن دینا ہے، لٹھے کے کپڑے کے 2 ٹکڑے دینے ہیں، اس کے علاوہ ہم تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، اضافی نہ لباس دے سکتے ہیں، نہ زیور دے سکتے ہیں، نہ کھانا دے سکتے ہیں، نہ جراب دے سکتے ہیں، نہ جوتے دے سکتے ہیں۔ تم نے اسی 2 لٹھے کے 2 کپڑوں میں لپٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ہماری طرف سے تمہارا حصہ صرف اتنا ہی ہے، باقی ساری چیزیں تمہیں یہاں پر چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ پھر اس کا رخ تیسری چیز کی طرف ہوتا ہے جو کہ اس کا عمل ہے۔ تو اعمال اس سے کہتے ہیں کہ اے شخص، تو نے جو کچھ کیا ہے وہ تیرے ساتھ ہے، ہم تیرے اعمال ہیں، چاہے اچھے چاہے برے، ہم تیرا ساتھ دیں گے، قبر میں تیرے ساتھ ہوں گے، برزخ میں تیرے ساتھ ہوں گے، پل صراط میں تیرے ساتھ ہوں گے، عالم آخرت میں تیرے ساتھ ہوں گے، جہاں جہاں تو سفر کرے گا وہاں وہاں ہم تیرا ساتھ دیں گے۔ اس لیے مطمئن رہ، اگر تو نے اچھا کیا ہے تو تیرے لیے وہاں پر سب کچھ اچھا ہوگا، اور اگر تو نے برا کیا ہے تو تیرے لیے وہاں پر سب کچھ برا ہوگا۔ یہ ایک مرنے والے شخص کی ابتدائی کیفیت ہے۔ اب اس میں 2 حصے ہیں، ایک وہ شخص جو ایمان کی حالت میں مرا، اللہ کی اطاعت کی کیفیت میں مرا، مؤمن تھا، مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، صاحب عبادت تھا، اہل البیت کی محبت اس کے دلوں میں تھی، اس کی کیفیت اور ہے۔ اور وہ شخص جو بے عمل تھا، جو اہل البیت سے کٹا ہوا تھا، جو اہل البیت کی عناد اور ان کا بغض اپنے دلوں میں رکھتا تھا، جس نے اللہ کی اطاعت کوئی نہیں کی، اللہ کے احکام کی پیروی کوئی نہیں کی، اس کی کیفیت اور طرح کی ہے۔
وہ جو مسلمان ہیں، وہ جو مؤمن ہیں، وہ جو متعبد ہیں، وہ جو موحد ہیں، وہ جو اہل نماز تھے، اہل زکوٰۃ تھے، اہل خمس تھے، اہل عمل تھے، اہل حج تھے، وہ جو اہل گریہ تھے، وہ جو اہل دعا تھے، وہ جو نیک لوگ تھے، ان کے لیے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل ہونا ایسے ہی ہے جیسے ایک گرم اور کھردرے لباس کو اتار کر مخمل کا نرم اور انتہائی خوشگوار لباس پہننا، اس کی کیفیت ایسی ہے۔ لیکن جو لوگ بدعمل تھے ان کے لیے ایسے ہے جیسے کسی زندہ انسان کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ اگر کسی زندہ انسان کی کھال اتاری جائے تو جو اذیت اور جو تکلیف اس کو ہوتی ہے وہ تکلیف وہ سوچ نہیں سکتا۔ اس لیے اس دنیا کو کہا گیا الدنیا سجن المؤمن، سجن المؤمن، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے زندہ ہے، مومن کے لیے جیل ہے۔ جب اس دنیا کی جیل سے، قید خانے سے وہ آزاد ہونا چاہتا ہے تو ایک خاص سرور کے ساتھ آزاد ہوتا ہے، اس خاص کیفیت کے ساتھ آزاد ہوتا ہے۔ اب یہ جو موت کا فرشتہ انسان کی، مومن انسان کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے، وہ انتہائی حسین، انتہائی جمیل، انتہائی خوبصورت، انتہائی دلکش آثار اور خد و خال کے ساتھ آتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ہمیں اس حوالے سے متوجہ رکھا ہے کہ عالم آخرت میں تمہیں کیا کرنا ہے اور کس طرح سے تمہارا سامنا موت کے ساتھ ہونا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ جو کافر ہیں ان کے لیے انتہائی سخت، انتہائی سخت، اور جو مؤمن ہیں ان کے لیے انتہائی نرم اور انتہائی آرام دہ۔ قرآن کریم کی واضح بشارتیں ہیں۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ۔ جب ایک نیک شخص دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ جو ہے اس شخص پر درود بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ اس شخص پر درود بھیجتے ہیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ، یہ جو ملاقات کا دن ہے، ملاقات کے لمحے ہیں، ان ملاقات کے لمحوں میں اللہ کی طرف سے اس کو مبارکباد دی جا رہی ہوتی ہے، ویلکم کہا جا رہا ہوتا ہے۔ یلقونہ سلام، اور جب وہ ملاقات کرتا ہے اپنے رب سے تو اللہ کی طرف سے اس کو سلام بھیجا جا رہا ہوتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے ایسا اجر جو کریمانہ اجر ہے، جو اللہ جل شانہ کی شان کے مطابق ہے، ایسا اجر اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ جو لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی ملائکہ لے رہے ہیں، وہ جب عالم آخرت کی طرف محو سفر ہوتے ہیں تو انتہائی پاکیزہ ہوتے ہیں، انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس پاکیزگی کے عالم میں ان کو سلام بھیجا جاتا ہے۔ یقولون سلام علیکم، ان سے کہا جاتا ہے تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اس لیے کہ تم نے بڑا خوبصورت عمل کیا ہے، بڑا اچھا عمل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ایک عجیب حدیث فرمایا کہ ان مؤمنا اذا حضر اجلہ بعث اللہ عز وجل الیہ ریحین۔ جب ایک شخص دنیا سے جانے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو طرح کی ہوائیں اس کی طرف بھیجتا ہے، یقال لہا المنسیہ وریحا یقال لہا المسخیہ۔ ایک اس میں سے ہوا کو منسیہ کہا جاتا ہے اور دوسری ہوا کو مسخیہ کہا جاتا ہے۔ فَأَمَّا الْمَنْسِيَّةُ فَإِنَّهَا تُنْسِيهِ أَهْلَهُ وَمَالَهُ۔ جب منسیہ ہوا اس کو آ کر لگتی ہے تو وہ اپنے
اہل و عیال، اپنے اموال، اپنی ایسی تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے، ان کی محبتیں اس کے دل سے نکل جاتی ہیں۔ وَأَمَّا الْمَسْخِيَّةُ، لیکن جب مسخیہ ہوا اس سے ٹکراتی ہے، فَإِنَّهَا تُسَخِّي نَفْسَهُ عَنِ الدُّنْيَا، تو وہ جو منسیہ ہوا ہے وہ اس کو اس دنیا سے بالکل بیگانہ کر دیتی ہے، اس کو اس دنیا سے بالکل بے نیاز کر دیتی ہے، اس طرح سے بے نیاز کر دیتی ہے کہ وہ بڑے شوق سے اللہ کا انتخاب کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ پھر ایک اور پہلو اور بہت ہی خوبصورت اور انتہائی بابرکت پہلو ہے، وہ کیا ہے؟ جو شخص جو بھی ہو، اگر مومن ہے، اگر اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم، ان کی آل و اولاد کی محبت اس کے دلوں میں زندہ ہے اور عشق کرتا ہے، تو یقین جانیے کہ ایک ایسے شخص کے موت کے موقع پر جب اس کی زندگی بہت سخت ہوتی ہے، نبی کریم اور ان کی آل، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور ان کی آل، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی آل، امام حسن اور امام حسین اور ان کی آل، اس مرنے والے محتضر کے سرہانے پہنچتے ہیں، یہ سب کے سب پہنچتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں اور اس کی زندگی کی ان سختیوں کو دور کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، بہت خوبصورت، ایسا خوبصورت کہ انسان جو ہے دنگ رہ جائے۔ فرمایا کہ من احبنی وجدنی عند مماتہ بحیث یحب، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھے اپنی موت کے موقع پر اس طرح سے اپنے سرہانے پائے گا کہ مجھے دیکھ کے وہ سارے غم بھول جائے گا اور اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی اور وہ لذت حاصل کرے گا، لذت۔ میں کچھ عرصے پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی ایک نوجوان خاتون کی، ہسپتال کے بیڈ پر مرض الموت کی کیفیت میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کیفیت میں اس کے عزیز و اقارب سارے اس کے ارد گرد تھے اور انہی میں سے کوئی ایک اس کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ ویڈیو بناتے بناتے اس کو وہ تسلیاں دے رہے تھے، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے تھے ارد گرد کے سب لوگ، لیکن وہ نوجوان خاتون 20-25 سال کی 30 سال کی خاتون ہوگی لیکن محجبہ تھی، اس کیفیت میں بھی حجاب مکمل تھا، کہنے لگی کہ میرے مہمان آئے ہیں، میرے مہمانوں کو آنے دو، میرے مہمانوں کو آنے دو، میرے مہمانوں کو آنے دو۔ ارد گرد موجود لوگوں کو بالکل نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن وہ بار بار آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، سامنے دیکھ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں میرے مہمانوں کو آنے دو۔ کچھ دیر گزری، جیسے ہی کچھ دیر گزری اچانک اس ویڈیو میں نظر آ رہا تھا وہ خاتون پڑھتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ وصیہ وخلیفتہ بلا فصل، یہ کہہ کر اس کی گردن ڈھل جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ ویڈیو بنانے والوں نے یہ سارا دیکھا اور پھر جیسے ہی خاتون کی گردن ڈھلک گئی یہ کلمات کہنے کے بعد، شہادت دینے کے بعد، تو پھر چیخ پکار اور رونا دھونا شروع ہوا۔ جو مومن ہوتا ہے، جس انسان کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہوتی ہے، وہ اپنی موت سے پہلے ان ذوات مقدسہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ ان کی یاد کے ساتھ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ، علی اور آل علی کی ولایت اور محبت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح سے پاکیزہ ہو کر ارادے کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اندر سے پاکیزہ نہیں ہوتے، ان کی موت اچانک ہوتی ہے، ان کو توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ تو اس لیے حالت مرگ اور احتضار کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کے حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے اور دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے ان آخری لمحات کو آگاہانہ شعوری طور پر موت کا استقبال کرنے کی تیاری کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، بار الہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما اور ہمیں نیک بننے کی اور نیک بنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔